بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچیں، اگر کوئی بادشاہ آپ کو اپنا خاص دوست کہہ دے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا، لیکن اگر اللہ رب العالمین کائنات کا مالک ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے تو سوچیں یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک نیک شخص نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور لوگ پریشان حال ہیں۔ اس نے اللہ کے ایک مقرب بندے کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ شخص دنیا میں نہ مالدار تھا نہ مشہور۔ پوچھا گیا، یہ کیوں کامیاب ہوا؟ جواب ملا، یہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا تھا، عاجزی سے جیتا تھا اور صبر کرتا تھا۔ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور علماء کے اقوال کی روشنی میں یہی جانیں گے کہ اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈال سکیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ بندے کون ہیں۔ قرآن و حدیث میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ کن صفات والے لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور کن عادات والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہ پیغام ہمارے لیے چراغ راہ ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بہت قریب اور محبوب ہیں؟ ان کی خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اعلان کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آئیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا۔ سب سے پہلی خوبی متقی اور پرہیزگار۔ قرآن میں توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یوں سمجھو جیسے تم کانٹوں بھری جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہو اور اپنا کپڑا بچا کر چل رہے ہو، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتے ہو کہ کہیں کپڑا نہ پھٹ جائے۔ یہی احتیاط، یہی خوف خدا اصل تقویٰ ہے۔ دوسری خوبی ہے توبہ کرنے والے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش غلطی ہوئی تو فوراً اللہ کے حضور رو رو کر توبہ کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور دوبارہ عزت عطا کی۔ یہی اللہ کے محبوب بندے ہیں جو خطا کے بعد بھی واپس پلٹ آتے ہیں۔ تیسری خوبی جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے صبر کرنے والے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری اور تکلیف میں مبتلا رہے، جسم پر زخم، مال و دولت سب چھن گیا، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال سے بھی دور ہو گئے، مگر کبھی اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے، اللہ نے جو دیا تھا وہ اس کا تھا اور جو واپس لے لیا وہ بھی اسی کا ہے۔ بالآخر اللہ نے ان کو شفا، اولاد اور خوشحالی عطا فرمائی۔ چوتھی خوبی ہے عدل و انصاف کرنے والے۔ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یہودی کا مقدمہ آیا۔ عدالت میں گواہ پورے نہ تھے تو قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ سوچیں ذرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے لیکن فیصلہ اپنے خلاف آنے پر خوشی سے قبول کیا۔ یہ ہے عدل و انصاف کا وہ معیار جو اللہ کو محبوب ہے۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے، اللہ کے محبوب بندے دولت یا طاقت والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کریں، توبہ کریں، صبر کریں اور عدل قائم کریں۔ اگر ہم بھی یہ خوبیاں اپنے اندر لے آئیں تو اللہ کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ کے کچھ محبوب بندے ہیں، ویسے ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی محبت سے محروم ہیں۔ آئیں جانتے ہیں وہ کون ہیں اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ظالم اور ناانصاف لوگ۔ قرآن میں ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی، بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا وہ اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر کے عبرت بنا دیا۔ دوسرا یہ کہ فساد کرنے والے لوگ، قرآن میں ہے اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون بہت بڑا مالدار تھا، لیکن غرور میں آ کر کہنے لگا یہ سب مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور زمین میں فساد پھیلایا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اسی کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تیسرے لوگ تکبر کرنے والے، قرآن کی سورہ نحل میں ہے بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابلیس نے جب اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو کہا میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر اس کے لیے ہمیشہ کی لعنت کا سبب بنا۔ اور چوتھا یہ کہ خیانت کرنے والے، سورہ انفال میں ہے بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غزوہ خیبر میں ایک شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو فرمایا یہ جہنم کی آگ ہے۔ سوچیں، تھوڑی سی خیانت انسان کو اللہ کی ناراضگی میں لے جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کن لوگوں پر آتی ہے۔ ظلم، فساد، تکبر اور خیانت، یہ سب وہ عادتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتی ہیں اور آخرت میں بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو اللہ کے محبوب بندے بن کر اس کی محبت اور رحمت حاصل کریں اور چاہیں تو ناپسندیدہ بن کر اس کی ناراضگی مول لیں۔ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں بھی جان لیتے ہیں۔ پہلا ہے اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم جب دوسروں سے اچھی بات کرتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں، دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو یہ صرف انسانوں کو خوش نہیں کرتا بلکہ اللہ کو بھی خوش کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو سب کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ مخلوق کے لیے نفع مند ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشان حال کو تسلی دینا، یہ سب چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن اللہ کے ہاں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ اپنے آس پاس کسی ایک شخص کا بھی فائدہ کر دیں تو اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز، ذکر اور تلاوت کرنے والے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے بندہ مسلسل کرتا رہے اگرچہ وہ تھوڑا ہو، یعنی اللہ کو صرف بڑے بڑے عمل نہیں پسند بلکہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی اگر مستقل ہوں تو بہت محبوب ہیں۔ روزانہ قرآن کی تھوڑی سی تلاوت، 5 وقت کی نماز، تھوڑا سا ذکر، یہ معمولات ہماری زندگی کو نورانی بنا دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور مسکینوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کو اللہ کی محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ سوچیں، ایک یتیم بچہ جس کا کوئی سہارا نہیں، آپ اگر اس کا دل خوش کر دیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں یا مسکین کو کھانا کھلا دیں تو اللہ کے نزدیک آپ کا یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن یہ نیکی آپ کے لیے روشنی بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے کوئی مشکل شرط نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق اپنانا، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا، نماز و ذکر کا معمول بنانا اور یتیم و مسکینوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ جب بندہ رو رو کر اللہ کو اپنا درد بتاتا ہے تو
یہ کیفیت تو اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے دل کا درد، آنکھوں کے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ فریاد کرتا ہے تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا، یہی عاجزی اور گریہ وزاری اللہ کو محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دعا وہ ہے جو بندہ تنہائی میں ٹوٹے دل کے ساتھ اور آنکھوں میں آنسو لیے کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر رو رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، گواہ رہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گریہ وزاری سے دل صاف ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور روتے تھے، رو رو کر اتنی دعا کرتے کہ زمین بھی ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک بار اللہ نے ان سے وحی میں فرمایا، اے داؤد، اگر میرا کوئی بندہ رات کے اندھیروں میں مجھ سے رو رو کر مانگے تو مجھے اس کی دعا کو رد کرنے میں شرم آتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو اپنا درد سناتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ آگے پیش کیا جا رہا ہے آپ کو عبرتناک واقعہ، ناپسندیدہ بندے کا انجام کیا ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا لیکن وہ غرور میں ڈوبا رہتا، کسی غریب کی مدد نہ کرتا اور ہمیشہ تکبر کی باتیں کرتا۔ جب موت کا وقت آیا تو وہ چیخ کر کہنے لگا، کاش میں نے اللہ کی مان لی ہوتی، کاش میں نے دوسروں کا حق نہ کھایا ہوتا۔ لیکن اس وقت نہ مال کام آیا، نہ دولت، نہ غرور۔ لوگ اس کی لاش کو زمین میں دفنانے لگے تو زمین بار بار اسے باہر پھینک دیتی۔ آخر کار اللہ کے نبی کو دعا کرنی پڑی، تب جا کے وہ زمین میں دفن ہوا۔ یہی انجام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ظلم کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں جو ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بنائیں اور ان گناہوں سے بچیں جو ہمیں اس کا ناپسندیدہ بندہ بنا دیں۔ آئیے ویڈیو کا اختتام ایک دل کو چھو لینے والی دعا سے کرتے ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری زبانوں کو ذکر کی عادت عطا فرما اور ہمارے اخلاق کو نرمی و محبت سے مزین فرما۔ یا اللہ، ہمیں ظلم، تکبر اور گناہوں سے محفوظ رکھ اور آخری سانس تک ہمیں اپنے قریب رکھ۔ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کو دنیا و آخرت میں عزت بخشی، ہمیں بھی اپنی رحمت اور محبت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اور بدبختی سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔